سچ پوچھو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایکم مثلی وجد امانی ربی ویسلی، تم میں کون ہے میرا جیسا؟ مجھ کو تو میرا پروردگار کھلایا پلایا کرتا ہے۔ تمہاری بھوک دسترخوان پر بٹا کرتی ہے، میری بھوک حریم نور میں بٹا کرتی ہے۔ تم دسترخوان پر آسودہ ہوتے ہو، میں مقام تجھ میں آسودہ ہوتا ہوں، اس لیے تمہیں کوئی میرے جیسا نہیں۔ بعد میرے آقا سو رہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ سو رہے، چشم بیدار کے سکتے کے ہے بیدار نصیب، آپ جاگے ہیں ہمیں چین سے نیند آئی ہے۔ آج میرے آقا سو رہے ہیں، سورج ڈوبنے والا ہے، نماز عصر کا معاملہ ہے، حضرت علی کشمکش میں ہے۔ یا اللہ، ایک طرف خدا کی عبادت اور دوسری طرف رسول کی محبت، ایک طرف خدا کی عبادت اور دوسری طرف رسول کی محبت، کس پر عمل کروں؟ اگر عبادت پر عمل کروں تو محبت میں کمی آ جاتی ہے، اور محبت پر عمل کروں تو عبادت قضا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، عبادت چھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت علی پریشان ہے، علی کشمکش میں ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کی جذبہ عقیدت نے یہ فیصلہ کیا، اے علی، سورج ڈوبتا ہے تو ڈوبنے دو، نماز عصر قضا ہوتی ہے تو ہونے دو، ارے نماز قضا ہوگی تو ہونے دو، آج نماز عصر قضا ہوگی، بعد میں پھر ہم اس قضا کی ادا کر لیں گے، لیکن محبت رسول میں کمی آ گئی، اس محبت کی قدر قیامت تک نہیں ہوتی۔ محبت میں اے علی، سورج ڈوبتا ہے تو ڈوبنے دو، نماز عصر قضا ہوتی ہے تو ہونے دو، ارے نماز چھوٹے گی تو کل اس قضا کی پھر ادا کر لیں گے، لیکن محبت رسول میں کمی آ گئی تو محبت کی قضا قیامت تک نہیں ہو سکے گی۔ حضرت علی نے محبت پر عبادت کو قربان کر دیا، سورج ڈوب گیا، نماز عصر قضا۔ دو فقرہ حضرت علی پر، دو فقرہ کہاں گئے نمازیوں، دو فقرہ۔ لیکن میرے دوستو، جو رسول کی محبت پہ قربانی دے اسے قضا اور گھاٹے کی کیا ضرورت؟ میرے آقا کا کرم دیکھو، سورج ڈوبا، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اللہ کے رسول کے رخ انور پر جب پڑا آپ نے آنکھیں کھول دی، پوچھا علی، علی معاملہ کیا ہے؟ حضرت علی نے کیا، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، بقول غالب بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری۔ غور سے سنیے بھائی، جب میں اپنی بولی بولوں بوتل بھی اڑیل سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں اسٹیج سے، اچھل کود بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں جب رسول اللہ کی بولی بولوں، حدیث بے کسا کی بولی بولوں، رحمت للعالمین کا پیغام سے کروں تو آپ کی روح کو بہت بڑا آواز ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں رحمت للعالمین کا بولی بول رہا ہوں، رحمت للعالمین کا پیغام، اس لیے خاموش کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ڈرائیور اگر گاڑی چلاتا ہوا سو جائے تو کس بات کا خطرہ ہے؟ وہاں جان جانے کا خطرہ ہے۔ ڈرائیور گاڑی چلاتا ہوا نیند سو جائے تو جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن اس بارگاہ رسول میں، اس محفل رسول میں اگر آپ کی آنکھیں بند ہو گئی اور ادھر ادھر حرکت کیا تو جان کی جانے کی خطرہ نہیں بلکہ ایمان جانے کا خطرہ۔ اس لیے آپ کی روح کو گوش بر آواز ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر جب گرم گرم آنسو کے قطرے ٹپکے، آنکھیں کھول دی، پوچھا علی کیا معاملہ ہے؟ اب کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، بقول غالب بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اے علی کچھ تو معاملہ ہے، یوں ہی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکے ہیں۔ اب کہ یا رسول اللہ نماز کے جانے کا غم ہے، وہ بھی اس لیے کہ نماز یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا رسول اللہ نماز آپ کی آنکھوں کا قرار ہے، آپ نے فرمایا ہے نماز نادر بندگی ہے، نماز استخارِ عبدیت ہے، نماز معراج مومن ہے، لیکن یا رسول اللہ ایسی ایک نماز کیا ہزار نماز بھی رسول کی محبت پر قضا کرتے ہیں۔ یعنی اگر نماز عصر قضا ہوئی ہے تو ہونے دیجیے، میں پھر بعد میں ادا کر لوں گا۔
اللہ کے رسول نے عالم خیال میں پوچھا چاند سے، پوچھا سورج سے، دل ہی دل پھر آلیا ہوگا کہے گا کہ نا یہ کون حدیث میں؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی خاموشی آپ کی خاموشی بول رہی ہے، آپ کی خاموشی کہہ رہی ہے کہ رو رب کی بارگاہ میں فریاد کرو تب نہ رب کی رحمت تمہاری مشکل کا حل فرمائے گا۔ تو ظالم کہہ رہا ہے کہ یہ کون سی حدیث ہے، یہ رسول جو کہہ رہے ہو ایسا؟ ارے میں کہہ رہا ہوں کہ عالم خیال میں آپ فرما رہے ہیں۔ آج بھی کہیں نہ لیا ہو تو پھر یہ سن لے گا کیسٹ کو، تو بولے گا یہ کون سی حدیث ہے جو رسول نے چاند سے کہا، رسول نے سورج سے پوچھا۔ غور کرو لفظ پر، اللہ کے رسول نے عالم خیال میں دل ہی دل میں پوچھا، دل ہی دل میں سوچا، یہ ہمارا یہ خیال ہے۔ اے سورج تو نے علی کا فیصلہ سن لیا، اب تو بتا تیرا کیا خیال؟ اللہ کے رسول نے دل ہی دل میں سورج سے پوچھا، اے سورج تو نے علی کا فیصلہ سن لیا، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو سورج وہیں سے کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ آپ اپنے بچپنے کو یاد کیجئے، جب آپ بچپن میں دائیں حلیمہ کے پلے میں کھیلا کرتے تھے، جھولا کرتے تھے، ہاتھ اور پیر پھینکا کرتے تھے، تب ہم چاندے سورج کھلونا نور رحمت کا بن کر آپ کا دل بہلایا کرتے تھے۔ بچپن میں بلا حکم سے آپ کے اشارے پر چلے ہیں، آج حکم تو دیجیے۔ جبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اے آقا یاد کیجئے ہم چاندوں سورج کھلونا نور کا بن کر آپ کا دل بہلایا کرتے تھے، تو جب بچپن میں بلا حکم کے اشارے پر آپ کے اشارے پر چڑھے ہیں، آپ حکم تو دیجئے، حکم پا کر آپ کے فرمان پر عمل کرنا، ناز غلامی کو اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا، سورج واپس پلٹ آیا، سورج واپس پلٹ آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی جو رسول کی محبت میں قربانی دے اسے قضا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سورج حاضر ہے، نماز عصر قضا نہیں، ادا کر لو، ادا کر لو۔ اور حضرت علی نے نماز عصر ادا کر لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید اللہ خدا آج کا اگر ہوتا وہابی 24 نمبر سے بولتا اٹھیے نماز پڑھ دے دیجیے، نماز فرض ہے۔ دیکھا آپ نے میرے دوستوں، مقام مصطفیٰ کو سمجھو، مگر مقام مصطفیٰ کو سمجھو گے کیسے؟ جس دل میں محبت نہیں وہ عظمت کو کیا سمجھے؟ جس دل میں محبت نہیں، جس کا سینہ محبت رسول سے خالی ہو، اس سینے میں محبت کہاں سے آئے گا؟ اس سینے میں تو کینہ بھر جائے گا۔ کیا سمجھیں گے؟ محبت رسول ہو تب عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آئے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو چلو تھوڑا سا میں تجھے ہلکی سے جھلک دکھاتا ہوں، تھوڑا سمجھاتے ہوئے چلتا ہوں۔ اور حاجیوں سے پوچھ، ایک صحابی جن کا نام سعید بن معلہ تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور میں انہیں آواز تھی۔ تب ضرور ہے کہ آج کا نمازی ہوگا اور تھوڑا اگر اس پر اثر ہوگا وہابی کا تو کہاں تو کہے گا ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ سعید بن معلہ وہابی نہیں تھے، صحابی تھے، لیکن انجان تھے، نماز پڑھ رہے، حضور میں انہیں آواز تھی۔ بیچارے جلدی جلدی نماز پڑھ کر پھر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے سعید اتنی دیر؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان نہیں سنا؟ استجیبوا للہ والرسول، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں پکارے تو فوراً جواب دو۔ اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اور حضور اسے آواز دے تو نماز توڑ کر نہیں،
نماز چھوڑ کر رسول کی طرف چلا جائے، نماز توڑ کے نہیں، نماز چھوڑ کر رسول کی جانب چلا جائے۔ اس لیے کہ نماز نام کیا ہے، اور نماز میں جو شرائط ہے وہ سارے شرائط باقی ہیں۔ ایک نمازی قبلے کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور رسول نے بلا لیا، اب وہ رخ بدل دیا، رخ بدلا ہے تو ادھر قبلہ، اور جب رخ بدلا تو یہ کعبے کے بھی کعبہ، قبلہ کے بھی قبلہ۔ تو لہذا رسول کی طرف آپ جب مڑ گئے تو کعبہ اور قبلہ تو سامنے ہے، اور رسول سے جب باتیں کرو گے تو سمجھ لو کہ تم نماز میں۔ ارے نماز نام کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں نمازیوں، یہ کیسی عبادت کہ تم نماز پڑھتے ہو، عبادت خدا کی کرتے ہو، مگر اسی عبادت میں سلام مصطفیٰ کو کرتے ہو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو گویا نبی سے سلام کرنے اور نبی سے کلام کرنے سے نماز آپ کا نہیں ٹھیک۔ تو جب رسول نے پکارا اور ایک نمازی جب رسول کی طرف گیا تو قبلہ بھی باقی ہے، اور نبی سے گفتگو کر رہا ہے تو یہ سلام بھی باقی اور کلام بھی باقی، اس سے نماز ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب جب رسول سے گفتگو کرے اور جب واپس لوٹے گا تو پھر وہیں سے نماز پڑھے گا۔ رسول سے باتیں کرنے سے اور رسول کی طرف چلنے سے نماز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب وہ جو نمازی رسول کی طرف چلا تو کعبہ سامنے، اس لیے نماز میں کوئی خلل نہیں جاتا۔ اور یہ تو میرے رسول کا کرم، ورنہ ہمارا قبلہ تو بیت المقدس تھا، لیکن آج رسول نماز پڑھ رہے ہیں، نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے، دل میں تمنا ہے، دل میں تمنا ہے، قلب میں تاب ہے کہ کعبہ ابراہیمی کو قبلہ بنا دیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کی نگاہ کو بار بار آسمان کی طرف جو اٹھ رہی ہے میں نے دیکھ لیا، اور ان قریب ہم کعبہ ابراہیمی کو قبلہ بنا دیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے، اور قلب نبی میں اجلت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ ذرا غور کرو، حضرت عائشہ کا یہ فرمان کتنا صادق ہے کہ رسول نماز پڑھ رہے ہیں، قلب نبی میں اجلت ہے، رب کا قریب بنا دیں گے، اور قلب نبی میں اجلت ہے کہ ابھی بنایا جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، اتنی اجلت، اے رسول بھٹکیے، روح کو پھیر دیجئے کعبہ ابراہیمی کی طرف، فواللہ وجہک شطر المسجد الحرام۔ اب حضور جب پھر گئے، حضور جب پھرے تو سارا زمانہ پھر گیا۔ میرے نبی نے جب رخ بدلا تو سارے زمانہ نے رخ بدل دیا۔ تو آج یہ کعبہ ابراہیم پر جو یہ ہمارا قبلہ ہے، یہ احسان ہے محمد رسول اللہ۔ رب تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، آپ خلیل ہیں اور محمد مصطفیٰ حبیب ہیں۔